السلام علیکم آٹو فائنڈرز، کیسے ہیں؟ اچھا، آج ہم پاکستان میں لوکل بننے والی گاڑیوں اور جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان پہ بات کرنے والے ہیں کہ کیسا کچھ دن پہلے ایک بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، ان کے بہت بڑے عہدیدار نے یہ کلیم کیا کہ امپورٹڈ گاڑیاں ختم ہونی چاہیے اور ہم بہت زیادہ روزگار دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ گاڑیاں مقامی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس انڈسٹری کو نقصان پہنچاتی ہے اور ہزاروں لوگوں کا جو روزگار ہوتا ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ امپورٹڈ گاڑیوں میں زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ حالانکہ ٹیکس ہے بھی بہت زیادہ، تاکہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اب لوکل انڈسٹری میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسمبلنگ کو کہہ رہے ہیں یا کمپلیٹ ایک انڈسٹری جو سب کچھ یہاں پہ بن رہا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ سب لوگ ایگری کرتے ہوں، وہ روزگار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوکلائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت جتنی بھی کمپنیز کام کریں جیسے ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، ہونڈائی، کیا، چنگان، ہیول اور جیک اور چیری وغیرہ جو ہیں، تو ان کے جو سارے اسمبلی پلانٹس ہیں ان میں اندازاً 9,500 سے 10,000 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ ان کو روزگار میسر ہے۔ اور لوکل اور جو کارز ہیں جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، ان کی فیکٹریوں کے اندر اسمبلی لائن، ویلڈنگ، پینٹ شاپ، کوالٹی کنٹرول، جیسے جیسے شعبے ہوتے ہیں جن میں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ زبردست قسم کا ان کا سسٹم ہے یہ اچھا کر، لیکن یہ پکچر کا صرف ایک ہی رخ ہے، ایک سائڈ ہے۔ دوسری طرف وہ گاڑیاں ہیں جو امپورٹڈ ہیں، جو جاپان سے آتی ہیں، چائنا سے آتی ہیں یا گلف سے آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ لیں، ان میں تقریباً اندازاً 8,000 سے لے کر کوئی 11,500 11,000 کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں کہ پورٹ پہ آتی ہیں، وہاں سے کلیئرنگ ہوتی ہے ٹرانسپورٹرز کا، اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہوتا ہے، شو رومز ہوتے ہیں، پھر وہ شاپ، پارٹس ڈیلر، امپورٹ کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ، تو یہ سب ایک پوری ایک چین ہے۔ اب اگر آپ کمپیریزن میں جائیں تو تقریباً جتنا روزگار وہ میسر کر رہے ہیں اتنا ہی روزگار امپورٹڈ گاڑیوں کے لوگوں کو بھی میسر ہو رہا ہے جو بھی اس کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اس میں پھر جو لوکل مینوفیکچرنگ والے وہ کہتے ہیں ہماری شو رومز ہوتے ہیں، وہاں سیل اسٹاف ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ڈائریکٹ ان کا وہ نہیں ہوتا، کوئی ڈائریکٹ وہاں پہ روزگار نہیں دے رہے۔ امپورٹڈ گاڑیوں کے بھی شو رومز ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر ٹویوٹا کی گاڑیاں دیکھی ہوں گی یا ان کی شو رومز دیکھے ہوں گے، یا سوزوکی کی یا ہونڈا کی، ان کی شو روم میں 5-10 میکسیمم بڑا شو روم ہوتا ہے، 5-10 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ جب امپورٹڈ گاڑیوں والوں کی شو روم میں جاتے ہیں ان کے پاس 50-50 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، 100 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ایک انڈسٹری کو جو کہ صرف اسمبلنگ کر رہی ہے، جو کہ گاڑیاں بھی ہمیں اچھی کوالٹی کی نہیں دے رہی، جن کی کوالٹی اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ہر سال، اور جن کی پرائسز اتنی اوور پرائسڈ ہیں کہ وہ ویلیو ٹو منی نہیں کرتی۔ تو اس چیز کو آپ سب لوگ سمجھیں، امپورٹڈ گاڑیاں ضروری ہیں۔ میری تو اپنی رائے تو یہ ہے کہ جو لوکل گاڑیاں بن رہی ہوئی اتنی مہنگی بن رہی کہ ہمیں امپورٹڈ گاڑیاں ہی وہاں سے لانی چاہیے۔ ویسے تو یہاں اس اسمبلی کے جو لوکل یہاں پہ لگی ہوئی ہے ان کے بھی پاکستان میں زیادہ تر نہیں ہو رہے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں سے ہم گاڑیاں بناتے اور پھر ان کو ایکسپورٹ کرتے۔ ہم یہاں سے جو ان لوکل اسمبلنگ کے لیے ہم پارٹس منگواتے ہیں، جو اسمبلنگ ہوتی ہے ان کی، وہ ہم ڈالرز میں ادائیگی کرتے ہیں، ان پہ ہمارے پیسے بائی دے جا رہے ہیں، جیسے یہ امپورٹ کی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور لوکلائزیشن کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن تب جب وہ کمپلیٹ لوکلائزیشن ہو، جب یہاں پہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو۔ لیکن جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں وہ بھی ضروری ہیں، ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے، اور لائف سیونگ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ادھر لے آئیں، آپ پاکستان میں لیں، اپنی گاڑیوں میں ڈالیں، سیفٹی کو دیکھیں، پرائسنگ کو دیکھیں، ساری چیزیں کریں، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کریں گے۔ یہ میری رائے ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں آٹو فائنڈر پہ، ہم اس پہ انشاءاللہ